عید کے بعد سستی سے کیسے بچیں؟ عید خوشی مسرت ملاقاتوں تحفوں میٹھے پکوانوں اور خاندان کے ساتھ قیمتی لمحات کا نام ہے۔ یہ دن انسان کے دل کو تازگی بخشتا ہے، تھکن دور کرتا ہے اور زندگی میں نئی رونق پیدا کرتا ہے، مگر عید کے دنوں کے بعد اکثر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبادات میں کمی، کاموں میں سستی، معمولات میں بے ترتیبی، نیند کا زیادہ ہو جانا، دل کا بھاری محسوس ہونا اور مقصدیت کا کم ہو جانا عام باتیں بن جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ عید کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے جسم بھی سست ہو گیا ہے اور ذہن بھی۔ ایسے وقت میں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ خوشی منانا آسان ہے، مگر خوشی کے بعد اپنی زندگی کو پھر سے نظم و ضبط پر واپس لانا زیادہ اہم اور زیادہ بامانی کام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی صرف جشن کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری، محنت، عبادت اور توازن کا مجموعہ ہے۔ عید ہمیں راحت دیتی ہے، لیکن اس راحت کا مطلب غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان عید کے بعد خود کو سستی کے حوالے کر دے تو چند دن کی خوشی کے بعد کئی دنوں کی کاہلی اسے گھیر لیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عید کے بعد اپنی روح، جسم، ذہن اور معمولات کو دوبارہ سنبھالیں اور سستی کے جال سے نکلیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ چند سادہ مگر مؤثر اصولوں پر عمل کر کے عید کے بعد کی سستی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو دوبارہ ایک خوبصورت ترتیب میں لایا جا سکتا ہے۔ سستی کیا ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سستی صرف جسمانی تھکن کا نام نہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس توانائی موجود ہوتی ہے مگر دل نہیں چاہتا کہ وہ کچھ کرے۔ یہ کیفیت جذباتی، ذہنی اور روحانی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کے بعد سستی پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلے تو مسلسل کھانے پینے، بے وقت سونے جاگنے اور معمول سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے جسم کا نظام متاثر ہو جاتا ہی۔ دوسرا، کئی دنوں تک میل جول، سفر، دعوتوں اور تقریبات کی مصروفیت کے بعد انسان ذہنی طور پر آرام چاہتا ہے۔ تیسرا، رمضان دیگر عبادتی ایام کے بعد اگر ہم اچانک اپنے معمولات چھوڑ دیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا میں سستی داخل ہو جاتی ہے۔ چوتھا، اگر انسان کا کوئی واضح مقصد نہ ہو تو اس کے اندر کا جوش جلد کم ہو جاتا ہے۔ سست کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان کے پورے نظام پر قبضہ کر لیتی ہے۔ پہلی نماز میں تاخیر، پھر کام میں ٹال میم ٹول، پھر تلاوت میں کمی، پھر مطالعہ چھوڑ دینا، پھر ذمہ داریوں سے بے رغبت اور آخر میں انسان خود کو بیکار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے سستی کو معمولی مسئلہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ ایسی کیفیت ہے جو انسان کی شخصیت، کردار، دین اور دنیا دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ کے بعد پہلا قدم معمولات کی طرف واپسی۔ عید کے بعد سستی سے بچنے کا پہلا اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات کی طرف فوراً واپس آئے۔ عید کے دنوں میں کچھ نرمی، کچھ چھوٹ اور کچھ آرام فطری بات ہے، لیکن یہ آرام مستقل نہیں ہونا چاہیے۔ عید کے بعد اگلے ہی دن سے زندگی کو منظم کرنا ضروری ہے۔ فجر کے وقت جاگنا، وقت پر نماز ادا کرنا، کھانے پینے میں اعتدال رکھنا اور دن کے آغاز کو بیداری اور مقصد کے ساتھ شروع کرنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انسان جب دن کا آغاز منظم انداز میں کرتا ہے تو اس کے پورے دن میں برکت آتی ہے۔ اگر صبح دیر سے اٹھنے کی عادت پڑ جائے تو دن کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سونے اور جاگنے کا وقت دوبارہ درست کیا جائے۔ رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ روحانی تروتازگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ فجر کے بعد کی خاموشی میں جو سکون اور برکت ہوتی ہے وہ انسان کو دن بھر متحرک رکھتی ہے۔ نماز کو محور بنائی۔ سستی سے بچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ایک نظام ہے۔ دن میں 5 بار انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں۔ عید کے بعد جب انسان نماز کے اہتمام کو کمزور ہونے دے تو دل میں سستی، غفلت اور بے ترتیبی بڑھنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر نماز اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ عید کے بعد یہ عادت بنائیں کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اذان سنتے ہی کام روک دیں، وضو کر کے مسجد گھر میں نماز پڑھے۔ نماز کے بعد چند لمحے دعا، استغفار اور ذکر میں گزاری۔ یہ چند منٹ انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا ذکر زندہ ہو وہاں سستی زیادہ دیر ٹھہر نہیں
سکتی نماز انسان کو نظم پاکیزگی سکون اور استقامت دیتی ہے، اگر نماز درست ہو جائے تو دن کی بہت سی بے ترتیبی خود بخود درست ہونے لگتی ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال اختیار کریں، عید کے دنوں میں میٹھے تلے ہوئے کھانے، دعوتیں اور مختلف لذیذ پکوان عام ہوتے ہیں، یہ سب خوشی کا حصہ ہے، مگر ان کا زیادہ استعمال جسم کو بھاری اور سست بنا دیتا ہے۔ عید کے بعد بھی اگر کھانے پینے میں بے احتیاطی جاری رہے تو جسم میں غنودگی، سستی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان کھانے میں اعتدال پیدا کرے۔ بہت زیادہ چکنائی، زیادہ چینی، بے وقت کھانا اور مسلسل چائے یا کولڈ ڈرنکس کا استعمال جسمانی توانائی کو متاثر کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سادہ، ہلکی اور متوازن غذا لی جائے، پانی مناسب مقدار میں پیا جائے، سبزیاں، پھل، دالیں، سادہ روٹی اور صحت مند غذا جسم کو چاق و چوبند رکھتی ہے۔ جب جسم ہلکا ہوگا تو ذہن بھی ہلکا ہوگا، اور جب ذہن ہلکا ہوگا تو کام کرنے کا دل بھی کرے گا۔ نیند کو درست کریں، عید کے دوران اکثر دیر رات تک جاگنے، مہمانوں سے ملنے، گھومنے پھرنے اور مختلف تقریبات کی وجہ سے نیند بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ اس بے ترتیبی کا اثر عید کے بعد بھی باقی رہتا ہے، انسان دن میں تھکا تھکا رہتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا اور مسلسل سست رہتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد نیند کے نظام کو دوبارہ درست کرنا بہت ضروری ہے۔ رات کو مناسب وقت پر سونا، موبائل فون کا کم استعمال، سونے سے پہلے ذہن کو پرسکون کرنا اور فجر کے بعد جاگنا ایسی عادتیں ہیں جو انسان کی توانائی بحال کرتی ہیں۔ نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سارا دن سوتا رہے، اصل نیند وہ ہے جو آرام دے مگر ذمہ داری سے نہ بھاگنے دے۔ اگر جسم کو مناسب آرام ملے تو سستی کم ہوتی ہے اور انسان اپنے کام بہتر انداز میں انجام دے سکتا ہی۔ چوٹی اہداف بنائیں۔ سستی اس وقت زیادہ بڑھتی ہے جب انسان کے سامنے واضح ہدف نہ ہو۔ اگر دن بے مقصد ہو تو آدمی بستر، موبائل اور فضول مصروفیات میں کھو جاتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد ہر دن کے لیے چھوٹے مگر واضح اہداف بنا۔ مثال کے طور پر آج قرآن کی ایک مقدار پڑھنی ہے، ایک ضروری کام مکمل کرنا ہے، کسی رشتہ دار سے خیر خبر لینی ہے، گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹانا ہے، اپنے کام کا ایک حصہ ختم کرنا ہے۔ چھوٹے اہداف انسان کے اندر کامیابی کا احساس پیدا کرتے آؤ۔ جب ایک کام مکمل ہوتا ہے تو دل میں اطمینان آتا ہے اور اگلے کام کی ہمت بڑھتی ہے۔ بڑے اور مبہم اہداف اکثر سستی پیدا کرتے ہیں کیونکہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں۔ اس کے برعکس چھوٹا قدم بھی انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ عید کے بعد اپنی زندگی کو ایک دن ایک کام ایک قدم کے اصول پر ترتیب، جسمان حرکت کو معمول بنائیں۔ سستی کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار جسمانی حرکت ہے۔ اگر انسان مسلسل بیٹھا رہے، لیٹا رہے یا کم متحرک ہو تو جسم میں جمود پیدا ہوتا ہے، اس جمود کی وجہ سے سستی اور کاہلی بڑھتی ہے۔ عید کے بعد روزانہ کچھ وقت چہل قدمی، ہلکی ورزش یا جسمانی سرگرمی کے لیے نکالا۔ ضروری نہیں کہ بہت سخت ورزش کی جائے، صرف 20 سے 30 منٹ تیز قدموں سے چلنا بھی جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جسمان حرکت خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے، ذہنی دباؤ کم کرتی ہے اور انسان کو تازگی دیتی ہے۔ جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں یا ہلکی ورزش کو معمول بناتے ہیں ان میں سستی کم اور چستی زیادہ ہوتی ہے۔ عید کے بعد اگر گھر کے قریب چہل قدمی کی جائے، سیڑھیاں استعمال کی جائیں یا کھڑے ہو کر کچھ کام کیے جائیں تو اس سے جسم میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں۔ آج کل سستی کی ایک بڑی وجہ موبائل فون اور سوشل میڈیا بھی ہے۔ عید کے بعد لوگ فارغ وقت میں صرف اسکرین پر لگے رہتے ہیں، بے مقصد ویڈیوز، مسلسل اسکرولنگ، دوسروں کی تصویریں دیکھنا اور گھنٹوں چیٹنگ کرنا وقت اور توانائی دونوں ضائع کرتا ہے۔ بظاہر انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ذہن کو تھکا رہا ہوتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد موبائل کے استعمال پر حد مقرر کریں، ایک وقت طے کریں کہ کب موبائل دیکھنا ہے اور کب نہیں۔ سونے سے پہلے موبائل سے دور رہو، نماز، مطالعہ، کام اور اہل خانہ کے ساتھ وقت کے دوران فون سے فاصلہ رکھیں۔ جب انسان اسکرین سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے تو اس کے اندر کی توجہ اور قوت ارادی بہتر ہوتی ہے۔ قرآن، ذکر اور دعا سے تعلق جوڑیں۔ عید کے بعد روحانی سستی سے بچنے کے لیے قرآن اور ذکر بہت اہم ہے۔ جو دل قرآن سے جڑا ہو وہ غفلت میں زیادہ دیر نہیں رہتا۔ روزانہ کچھ وقت تلاوت کے لیے ضرور نکالیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عربی پڑھنا مشکل ہو تو ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اللہ کا ذکر زبان کو نرمی، دل کو روشنی اور زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ دعا بھی انسان کو سستی سے نکالنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ دعا بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ آ اللہ،
مجھے سستی غفلت اور کاہلی سے بچا لے تو اس کی روح میں ایک بیداری آتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہی آؤ۔ احساس انسان کو عمل کی طاقت دیتا ہے، اپنا ماحول درست کرے انسان کی عادت صرف اس کی اپنی قطن ارادی سے نہیں بنتی بلکہ ماحول بھی بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر میں ہر طرف بے ترتیبی ہو، وقت کی پابندی نہ ہو، فضول باتیں ہوں اور ہر وقت آرام کا ماحول ہو تو سستی بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ماحول منظم، پرسکون اور کام کی طرف مائل ہو تو انسان بھی متحرک رہتا ہے۔ عید کے بعد گھر میں صفائی، ترتیب، وقت کی پابندی اور ذمہ داری کا ماحول بنائیں۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کام کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں اور وقت کی قدر کرنے والے ہوں۔ اچھا دوست، اچھی مجلس اور اچھی صحبت انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ سست اور بے پرواہ لوگ اکثر دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس لیے صحبت کا انتخاب بہت اہم ہے۔ شکر گزاری کو عادت بنائیں۔ سستی کی ایک وجہ ناشکری بھی ہے۔ جب انسان اپنی نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے تو اس میں کاہلی آتی ہے۔ اس کے برعکس شکر گزاری انسان کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عید کے بعد یہ سوچ پیدا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، گھر دیا، وقت دیا، اہل و عیال دیے اور زندگی کے مواقع عطا کیے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ ہر دن کے آغاز پر شکر کے چند الفاظ بولنا، دل میں نعمتوں کا احساس رکھنا اور یہ سوچنا کہ آج مجھے کچھ بہتر کرنا ہے، انسان کو سستی سے نکالتا ہے۔ شکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور زندہ دل انسان سست نہیں رہتا۔ وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ عید کے بعد سستی سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے دن کی منصوبہ بندی کی جائے۔ جب دن کا کوئی خاکہ نہ ہو تو وقت بکھر جاتا ہے۔ صبح، دوپہر، شام اور رات کے لیے مختصر سے منصوبے بنائیں۔ مثلاً صبح عبادت اور اہم کام، دوپہر ضروری ذمہ داریاں، شام گھر والوں کے ساتھ وقت، کچھ مطالعہ اور رات اگلے دن کی تیاری۔ اس طرح دن بامقصد گزرے گا۔ وقت کی منصوبہ بندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غیر ضروری کاموں میں کم الجھتا ہے۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ سستی کا شکار کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ عید کے بعد وقت کو سنبھال لینا دراصل اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے۔ نیت کو تازہ کریں۔ کبھی کبھی سستی کی جڑ صرف جسم نہیں بلکہ نیت کی کمزوری ہوتی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے مگر دل میں جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد اپنی نیت تازہ کریں۔ خود سے پوچھیں کہ میں کیوں زندہ ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں اپنی زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب نیت صاف ہو جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ نیت انسان کے اندر سمت پیدا کرتی ہے، وہ ہر کام کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ دیتی ہے۔ عید کے بعد یہ احساس تازہ رکھیں کہ زندگی محض کھانے، سونے، گھومنے اور آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، انسانیت کی خدمت، اپنے فرائض کی ادائیگی اور اچھے کردار کی تعمیر کے لیے ہے۔ صبر اور تدریج اختیار کریں۔ سستی سے نکلنا ایک دن کا کام نہیں۔ کبھی انسان بہت جوش میں آتا ہے لیکن 2 دن بعد پھر وہی پرانی عادتیں شروع ہو جاتی۔ آواز لیے صبر اور تدریج ضروری ہے۔ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ فوراً نہ ڈالیں بلکہ آہستہ آہستہ معمولات بہتر کریں۔ اگر ایک دن میں سب کچھ درست نہ ہو تو مایوس نہ ہوں، چھوٹی تبدیلیاں بھی بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیر سے سوتے تھے تو ایک ہی رات میں بہت جلدی سونا مشکل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہر رات کچھ منٹ پہلے سونے کی کوشش کریں۔ اگر تلاوت چھوڑ دی تھی تو پہلے تھوڑا پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں۔ اسی طرح اگر نماز میں غفلت تھی تو پہلے وقت پر ادا کرنا شروع کریں، پھر اس میں خشوع بڑھائیں۔ یہ تدریجی طریقہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ آخری بات، عید کی خوشیاں عارضی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان سے ایک نئی زندگی شروع ہونی چاہیے۔ عید کے بعد سستی سے بچنا دراصل اپنی شخصیت، اپنے دین، اپنے وقت اور اپنی ذمہ داریوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جو شخص عید کے بعد بھی چاق و چوبند رہتا ہے وہ حقیقت میں عید کی برکت کو زندہ رکھتا ہے، مگر جو شخص عید کے بعد غفلت میں ڈوب جاتا ہے وہ چند دن کی خوشی کے بعد کئی دنوں کی بے برکتی مول لے لیتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد اپنے آپ سے عہد کریں کہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، میں وقت کی قدر کروں گا، میں صحت کا خیال رکھوں گا، میں قرآن سے تعلق مضبوط کروں گا، میں موبائل کی غلامی سے بچوں گا، میں اپنے کام وقت پر کروں گا اور میں سستی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ رویہ ہے جو انسان کو عید کے بعد بھی زندہ، بیدار اور بعمل رکھتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن اسی میں ہے کہ انسان خوشی کے بعد بھی سنبھلا رہے۔
آرام کے بعد بھی متحرک رہے اور نعمت کے بعد بھی شکر گزار رہے۔ عید کی اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اس کے بعد بہتر انسان بن کر میں آئیں۔ اگر ہم عید کے بعد اپنی سستی پر قابو پالیں تو نہ صرف ہماری دن کی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہماری آخرت کی تیاری بھی مضبوط ہوگی۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، خوشی میں بھی شکر اور فارغ وقت میں بھی عمل۔ عید کے بعد سستی سے کیسے بچیں؟ عید خوشی، شکر، ملاقات، محبت، صفائی، لباس، تحفوں، مہمان نوازی اور دلوں کی تازگی کا نام ہے۔ یہ دن انسان کو تھکن معمولات اور روزمرہ کی سختیوں سے نکال کر ایک خوشگوار فضا میں لے آتے ہیں۔ مگر عید کے بعد اکثر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، سستی کاہلی، بے دلی اور عبادت و کام میں کمزوری۔ بہت سے لوگ عید کے دنوں میں تو چاق و چوبند، خوش مزاج اور فعال ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید گزر جاتی ہے جسم سست، دل بے رغبت اور ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ کام میں توجہ رہتی ہے، نہ معمولات دوبارہ صحیح انداز میں شروع ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی، ذہنی اور نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات عید کی زیادہ مصروفیت، زیادہ کھانا، دیر سے سونا، معمول سے ہٹ کر زندگی اور آرام کی زیادتی انسان کو واپس معمول پر آنے نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خوبصورت موقع یعنی عید کے بعد انسان کئی دن ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عید کے بعد سستی سے بچنے کے لیے پہلے سے تیاری کی جائے اور عید کے خوشگوار ماحول کو زندگی کی بہتری کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ غفلت کا بہانہ۔ عید کے بعد سستی کیوں آتی ہے؟ سستی سے بچنے کے لیے پہلے اس کی وجوہات سمجھنا ضروری ہے۔ جب وجہ معلوم ہوگی تو علاج بھی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عید کے دنوں میں لوگ معمول سے زیادہ کھاتے ہیں۔ میٹھا، تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، بریانی، قورمہ، مٹھائیاں اور مختلف پکوان جسم پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ زیادہ کھانے کے بعد انسان کو نیند اور تھکن محسوس ہوتی ہی۔ دوسر وجہ دیر تک جاگنا اور سونے جاگنے کے نظام کا خراب ہو جانا ہے۔ عید کے دنوں میں اکثر لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور اس کا اثر عید کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تیسر وجہ یہ ہے کہ انسان عید کو مکمل آرام کا بہانہ بنا لیتا ہی۔ چنت دن کی چھٹی اگرچہ ضروری ہوتی ہے، مگر جب یہ چھٹی غفلت میں بدل جائے تو سستی، ٹال مٹول اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہی۔ چوتھے وجہ ذہنی انتشار ہے۔ عید سے پہلے تیاری، خریداری، کپڑوں کی فکر، رشتہ داروں کے پروگرام اور مہمانوں کی آمد و رفت انسان کے ذہن کو بکھیر دیتی ہے۔ پھر عید کے بعد واپسی کے معمولات مشکل لگتے ہیں۔ پانچویں وجہ عبادت سے دوری ہی۔ رمضان کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے جوڑ کر نہ رکھے تو روحانی کمزوری آتی ہے، اور روحانی کمزور چھوٹی جسمانی سستی کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ عید کے بعد سستی سے بچنے کے عملی طریقے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سستی سے کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے کچھ ایسے طریقے ہیں جو آسان بھی ہیں اور مؤثر بھی۔ ایک، عید کے بعد فوراً معمول پر واپس آئیں۔ عید کے بعد سب سے اہم قدم یہ ہے کہ زندگی کو دوبارہ معمول پر لایا جائے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آج بھی آرام کر لیتے ہیں، کل سے کام شروع کریں گے۔ یہی کل کل کرتے کرتے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اس لیے عید کی چھٹی کے بعد پہلے دن ہی وقت پر اٹھی، نماز وقت پر پڑھے، ذمہ داریاں سنبھالیں اور روزمرہ کا شیڈول بحال کریں۔ انسان جتنا جلدی معمول پر آئے گا اتنی ہی جلدی سستی ختم ہوگا۔ اگر سونے اور جاگنے کا وقت بگڑ گیا ہو تو اسے ایک ہی دن میں درست نہ بھی کریں، مگر آہستہ آہستہ واپس لے آئیں۔ جسم کو واضح اشارہ دیں کہ تعطیلات ختم ہو چکی ہیں اور اب کام کا وقت ہے۔ دو، کھانے پینے میں اعتدال اختیار کریں۔ عید کے بعد سستی کی ایک بڑی وجہ بے احتیاطی سے کھانا ہے، خاص طور پر میٹھا اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے جسم بھاری محسوس کرتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد خوراک میں سادگی اور اعتدال بہت ضروری ہے۔ ہلکی غذا کھائیں، پانی زیادہ پئیں، سبزیاں، پھل اور سادہ گھر کا کھانا استعمال کریں۔ رات کو بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر جسم ہلکا ہوگا تو ذہن بھی ہلکا ہوگا۔ جب پیٹ بوجھل ہو تو عبادت میں خشوع کم ہوتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا اور نیند زیادہ آتی ہے۔ اس لیے کھانے کا نظم سستی سے بچنے کی بنیادی شرط ہے۔ تین، نیند کا نظام درست کریں۔ عید کے دنوں میں نیند کا معمول متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر انسان صبح دیر سے اٹھتا رہے تو سارا دن بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو مناسب وقت پر سوئیں اور صبح فجر کے وقت اس کے فوراً بعد اٹھ جائیں۔ صبح سویرے اٹھنے والے افراد دن بھر زیادہ فعال، بیدار اور منظم رہتے ہیں۔ صبح کے وقت کا فائدہ یہ ہے کہ ذہن تازہ ہوتا ہے، کام کم ہوتے ہیں،
اور انسان اپنی ترجیحات بہتر طریقے سے طے کر سکتا ہے۔ جو شخص عید کے بعد بھی صبح دیر تک سوتا رہے اس کی سستی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ 4 نماز کو بنیاد بنائی سستی سے بچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ نماز انسان کے اندر نظم، صفائی، وقت کی پابندی اور روحانی طاقت پیدا کرتی ہے۔ اگر عید کے بعد نماز کا اہتمام مضبوط کر لیا جائے تو زندگی میں ایک نیا توازن آ جاتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پابندی انسان کو غفلت سے نکالتی ہے۔ نماز کے بعد چند منٹ قرآن پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عبادات دل کو تازہ کرتی ہیں اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ عبادت سے دوری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جبکہ عبادت انسان کے اندر مقصد، حوصلہ اور روشنی پیدا کرتی ہے۔ 5 جسمانی حرکت اور واک کو معمول بنائیں۔ جسم سستی محسوس کرے تو اسے حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عید کے بعد چند دن ہلکی پھلکی واک، صبح کی سیر، گھر میں ہلکی ورزش بہت مفید ہوتی ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا، سونا موبائل پر وقت گزارنا سستی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان روزانہ کچھ دیر چہل قدمی کرے تو جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو عید کے بعد روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ واک کریں۔ یہ عادت ذہنی تازگی، جسمانی چستی اور بہتر نیند کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 6 موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں۔ عید کے بعد سستی کی ایک پوشیدہ وجہ بے مقصد موبائل استعمال ہے۔ سوشل میڈیا، ویڈیوز، ریلز اور مسلسل اسکرولنگ ذہن کو تھکا دیتی ہے، مگر انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور توانائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عید کے بعد موبائل کے استعمال میں حد مقرر کریں۔ دن کے مخصوص اوقات میں ہی موبائل استعمال کریں۔ فضول ویڈیوز، بے مقصد گفتگو اور غیر ضروری آن لائن سرگرمیوں سے بچیں۔ جب ذہن غیر ضروری معلومات سے آزاد ہوگا تو کام اور عبادت دونوں میں دل لگے گا۔ 7 روزانہ کے اہداف بنائیں۔ سستی سے بچنے کے لیے زندگی میں ہدف ہونا ضروری ہے۔ جو انسان ہر صبح ایک واضح منصوبہ بناتا ہے وہ کم سست ہوتا ہے۔ عید کے بعد ہر دن کے لیے 3 یا 4 ضروری کام طے کریں۔ مثلاً فجر کے بعد تلاوت، دن میں ایک اہم کام، گھر کی ایک ذمہ داری اور رات کو اگلے دن کی تیاری۔ جب کام چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوں تو انہیں مکمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بے مقصد دن سستی پیدا کرتا ہے، جبکہ مقصد والا دن انسان کو متحرک رکھتا ہے۔ 8 عید کی خوشی کو شکر میں بدلیں۔ عید کا اصل پیغام صرف کھانا پہنا اور ملنا جلنا نہیں بلکہ شکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر عبادت، خوشی اور اجتماع کا موقع دیا۔ اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عید کے بعد بھی نیکیوں سے رشتہ نہ توڑیں۔ جس طرح رمضان میں قرآن، نماز اور دعا کا ذوق پیدا ہے، اسی ذوق کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر عید کے بعد بندہ یہ سوچ لے کہ اب سب ختم ہو گیا تو وہ سستی کی طرف چلا جائے گا، لیکن اگر وہ سوچے کہ یہ تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہے تو وہ اپنی توانائی بہتر انداز میں استعمال کرے گا۔ 9 اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر ارد گرد کے لوگ سست، بے ترتیب اور وقت ضائع کرنے والے ہوں تو آدمی بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ساتھی فعال، بااخلاق، عبادت گزار اور محنتی ہوں تو سستی کم ہو جاتی ہے۔ عید کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو مثبت باتیں کرتے ہوں، نیکی کی ترغیب دیتے ہوں، کام کی بات کرتے ہوں اور زندگی میں نظم پیدا کرتے ہوں۔ اچھی صحبت دل کو بھی مضبوط کرتی ہے اور عادتوں کو بھی بہتر بناتی ہے۔ 10 اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ انسانی زندگی کا مقصد صرف کھانا، سونا، ہنسنا اور خوش ہونا نہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ عید ہمیں خوشی دیتی ہے، مگر اس خوشی کو ہمیں اپنی اصل ذمہ داری سے غافل نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے تو وہ سستی سے بچتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے کس کام کے لیے وقت ملا ہے؟ میرے فرائض کیا ہیں؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سوالات انسان کو بیدار کرتے ہیں۔ مقصد کی یاد سستی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ روحانی سستی کا علاج کبھی کبھی سستی صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ انسان کو عبادت میں دل نہیں لگتا، دعا میں حضور نہیں رہتا، قرآن پڑھنے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے استغفار، درود شریف، نفل نماز، صدقہ اور ذکر بہت مفید ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے۔
ایک چھوٹی سی مقدار بھی روزانہ پڑی جائے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں شرکت، کسی ضرورت مند کی مدد، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں سے حسن سلوک دل کی دنیا بدل دیتے۔ آؤ جس دل میں خیر کے کام ہوں وہاں سستی دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ گھر کے ماحول کو فعال بنائیں۔ عید کے بعد اگر گھر کا ماحول ہی سست ہو تو فرد کی کوشش کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے گھر میں بھی کچھ نظم ہونا چاہیے۔ وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، بچوں کو معمول پر لانا اور فضول نشستوں کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ گھر میں اگر نظم ہو تو سستی خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ والدین بچوں کو یہ سکھائیں کہ عید کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی کا نظم دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ بچوں میں صبح اٹھنے، نماز پڑھنے، پڑھائی کرنے اور گھر کے کاموں میں حصہ لینے کی عادت ڈالی جائے۔ سستی اور کاہلی کے نقصانات۔ سستی صرف ایک عادت نہیں بلکہ کئی نقصانات کی جڑ ہے۔ اس سے نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں، کام تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے اور دل بے سکون رہتا ہے۔ ست انسان اکثر اپنے مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا بہت کچھ ہے مگر کرتا کم ہے، اسی لیے سستی کو معمولی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر عید کے بعد چند دن سستی آ جائے تو اسے فوری طور پر سنبھالنا چاہیے، ورنہ یہ عادت بن سکتی ہے۔ عادت بن جانے کے بعد اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ابتدا ہی میں اس کا علاج ضروری ہے۔ نتیجہ: عید ایک نعمت ہے، ایک خوشی ہے، ایک انعام ہے، مگر یہ انعام ہمیں سستی، غفلت اور بے ترتیبی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ عید کے بعد سستی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے، سونے، عبادت، کام، موبائل استعمال اور روزمرہ کے معمولات کو درست کریں، نماز کو مضبوط کریں، صبح سویرے اٹھیں، جسم کو متحرک رکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان خوشی کے بعد بھی سنبھل کر رہے، راحت کے بعد بھی ذمہ دار رہے اور آرام کے بعد بھی فعال رہے۔ عید کے بعد کا درست آغاز دراصل پورے سال کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے عید کے بعد اپنی زندگی کو نظم، عبادت، محنت اور شکر سے جوڑ لیا تو سستی ہمارے قریب نہیں آئے گی اور ہم ایک بہتر، مضبوط اور بامقصد زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیوں کے بعد بھی اپنی یاد، اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے اور سستی، کاہلی اور غفلت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ عید کے بعد سستی سے کیسے بچیں؟ عید خوشیوں، ملاقاتوں، محبتوں اور تازگی کا نام ہے۔ یہ دن انسان کو ایک نئی روح، نئی توانائی اور نئے جوش کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں، مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عید کی چہل پہل، دعوتیں، آرام، میٹھی نیند، زیادہ کھانا، دیر تک جاگنا اور معمول سے ہٹ کر طرز زندگی انسان کو کچھ دنوں کے لیے سست، کاہل اور بے ترتیب بنا دیتا ہے۔ عید کے بعد بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا، پڑھائی سے دھیان ہٹ رہا ہے، عبادت میں یکسوئی کم ہو گئی ہے، دفتر، کاروبار میں دل نہیں لگتا اور جسم بھی بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے، مگر اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ عادت بن سکتی ہے اور انسان کی کامیابی، صحت اور روحانیت سب پر اثر ڈال سکتی ہے۔ عید کے بعد سستی سے بچنا صرف ایک ذہنی مسئلہ نہیں بلکہ یہ زندگی کی تنظیم، وقت کے درست استعمال، خوراک کے اعتدال، نیند کے نظم، عبادت کی پابندی اور مثبت سوچ کا بھی مسئلہ ہے۔ جو انسان عید کی خوشیوں کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہتا ہے وہی اصل میں عید کی برکت کو برقرار رکھتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم چند دن خوش رہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ خوشی کے بعد بھی زندگی کا توازن برقرار رکھیں۔ اسی توازن کو قائم رکھنے کے لیے چند عملی اصول بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ عید کے بعد سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سستی کے اسباب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک وجہ معلوم نہ ہو علاج مکمل نہیں ہوتا۔ کہ دنوں میں عموماً معمولات بدل جاتے ہیں، راتیں دیر تک جاگنے میں گزرتی ہیں، صبح دیر سے اٹھا جاتا ہے، کھانے میں بے اعتدالی ہوتی ہے، میٹھا اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، ملاقاتیں اور سیر و تفریح معمول سے بڑھ جاتی ہے اور کام کا باقاعدہ نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جسم اور ذہن کو آرام کی عادت ڈال دیتی ہیں۔ پھر جب عام دن شروع ہوتے ہیں تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہی بے فکری، وہی آرام اور وہی ہلکی پھلکی زندگی جاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، انسان اکثر بڑے مواقع کے بعد اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے، جیسے رمضان کے بعد عبادت کا خاص ماحول ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح عید کے بعد بھی رونقیں کم ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر انسان اپنے آپ کو منظم نہ کرے تو وہ جذباتی اور ذہنی طور پر کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ دگ میں ہر خوشی کے بعد ذمہ داری آتی ہے
اور ہر آرام کے بعد عمل کا وقت آتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم عید کے بعد خود کو دوبارہ ترتیب دیں۔ ایک نیند کا نظام درست کریں۔ سستی ختم کرنے کا سب سے پہلا قدم نیند کو درست کرنا ہے۔ عید کے دنوں میں اکثر لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اس سے جسم کی اندرونی ترتیب متاثر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر غنودگی، بے دلی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے عید کے بعد فوراً اپنی نیند کو معمول پر لانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح فجر کے بعد جاگ جائیں۔ صبح کی فضا بہت تازہ ہوتی ہے اور اس وقت اٹھنے والا انسان دن بھر زیادہ متحرک اور پرعزم رہتا ہے۔ اگر پہلے دن ہی عادت نہ بنے تو کم از کم آہستہ آہستہ اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کو درست کریں۔ نیند کا وقت بہت زیادہ نہ بڑھائیں ورنہ جسم مزید سست ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند آرام نہیں بلکہ کاہلی پیدا کرتی ہے۔ کھانے میں اعتدال اختیار کریں۔ عید کے بعد سستی کی ایک بڑی وجہ خوراک میں بے احتیاطیت کے کھانوں میں میٹھی چیزیں، بریانی، قورمہ، زردہ، سویٹ ڈشز اور مختلف پکوان بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں مناسب مقدار میں ہوں تو خوشی کا حصہ بنتی ہیں، لیکن زیادہ کھانے سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے، معدہ بھاری ہو تو دل بھی بھاری ہو جاتا ہے اور ذہن بھی سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے عید کے بعد کوشش کریں کہ سادہ اور ہلکی غذا استعمال کریں۔ تازہ پھل، سبزیاں، دہی، دلیا، سادہ سالن، روٹی اور پانی کا استعمال بڑھائیں۔ میٹھا کم کریں، چکنائی کم کریں اور ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ جب جسم ہلکا ہوگا تو انسان کے اندر چستی بھی آئے گی۔ صحت مند خوراک صرف جسم کو نہیں بلکہ ذہنی توجہ کو بھی بہتر بناتی ہے۔ 3 صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ جو انسان صبح کو ضائع کرتا ہے وہ اکثر پورا دن ضائع کر دیتا ہے۔ عید کے بعد سستی ختم کرنے کے لیے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دینا چاہیے۔ صبح کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں انسان کی سوچ زیادہ صاف، دل زیادہ پرسکون اور جسم زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اس وقت کچھ وقت قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر، مطالعہ، ہلکی ورزش کے لیے مختص کریں۔ صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھنے کی عادت سے بھی بچیں۔ یہ عادت ذہن کو منتشر کرتی ہے اور انسان کو پھر سے بستر کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دن کی شروعات کسی پاکیزہ اور مفید کام سے ہو۔ جب دن کا آغاز اچھا ہو تو باقی دن بھی بہتر گزرتا ہے۔ 4 جسمانی حرکت کو معمول بنائیں۔ سستی کو دور کرنے میں جسمانی سرگرمی بہت اہم ہے۔ عید کے بعد اگر انسان زیادہ بیٹھا رہے، کم چلے اور کوئی ورزش نہ کرے تو اس کی کاہلی بڑھتی ہے۔ روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ کی ہلکی واک، گھر کے اندر یا باہر چہل قدمی یا کوئی ہلکی ورزش جسم کو فعال رکھتی ہے۔ ورزش صرف جسم کو مضبوط نہیں بناتی بلکہ دماغ کو بھی تازہ کرتی ہے۔ اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو ہر 1 گھنٹے کے بعد چند منٹ چلیں۔ اگر دفتر یا کاروبار کرتے ہیں تو کام کے دوران چھوٹے چھوٹے وقفے، مسلسل بیٹھے رہنے سے ذہن سست ہو جاتا ہے، جسم میں حرکت آئے گی تو طبیعت میں چستی بھی آئے گی۔ 5 عبادت کا تسلسل قائم رکھیں۔ رمضان عید کے بعد بہت سے لوگ عبادت کے معمول سے دور ہو جاتے ہیں اور یہی دوری دل میں سستی پیدا کرتی ہے۔ عبادت انسان کے دل کو زندگی دیتی ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار، درود شریف اور دعا انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتے۔ آؤ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہاں بے عملی اور سستی دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ عید کے بعد بھی اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ فجر کے بعد کچھ دیر قرآن پڑھیں، مغرب کے بعد دعا اور ذکر کا معمول بنائیں اور دن کے کسی حصے میں چند منٹ اللہ کی یاد کے لیے ضرور نکالیں۔ یہ معمول انسان کے اندر وہ نور پیدا کرتا ہے جو سستی، غفلت اور کاہلی کو دور کرتا ہے۔ عبادت دل کو نرم، ذہن کو منظم اور زندگی کو بابرکت بناتی ہے۔ 6 روز کا ایک چھوٹا سا منصوبہ بنائیں۔ سستی کا ایک بڑا سبب بے مقصدی ہے۔ جب انسان کے پاس واضح منصوبہ نہ ہو تو وہ وقت ضائع کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہر دن کے آغاز میں رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے 3 یا 4 اہم کام لکھ لیں۔ یہ کام پڑھائی، دفتر، گھر کے کام، عبادت، ذاتی بہتری سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کے سامنے واضح ہدف ہوتا ہے تو وہ بکھرتا نہیں۔ بہت لمبی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا لکھیں کہ آج کون سے کام لازمی کرنے آؤ۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد تلاوت، 1 گھنٹہ مطالعہ، 2 اہم فون کالز، آدھا گھنٹہ واک اور رات کو وقت پر سونا۔ اس طرح دن منظم ہوتا ہے اور سستی کم ہو جاتی ہے۔ 7 موبائل اور فضول مصروفیات پر قابو پائیں۔ عید کے بعد اکثر سستی اس وقت بھی بڑھتی ہے جب انسان سارا وقت موبائل، سوشل میڈیا، ویڈیوز، غیر ضروری چیٹ فضول تفریح میں گزار دیتا ہے۔ دیر کے لیے یہ
دل بہلاتی ضرور ہیں مگر لمبے وقت میں ذہن کو تھکا دیتی ہیں اور انسان کو کسی سنجیدہ کام کے قابل نہیں چھوڑتی، اس لیے موبائل کے استعمال کی ایک حد مقرر کریں، سوشل میڈیا کے لیے مخصوص وقت رکھیں اور باقی وقت میں خود کو اصل کاموں میں مصروف رکھیں۔ اگر موبائل مسلسل ہاتھ میں رہے گا تو توجہ بکھر جائے گی، جب توجہ بکھرتی ہے تو سستی بڑھتی ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے توجہ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ 8 اپنے مقاصد یاد رکھیں، سستی سے بچنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑے مقصد کو یاد رکھا جائے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کہاں پہنچنا ہے، کس طرح بہتر بننا ہے، کس کی ذمہ داری نبھانی ہے، کس علم کو حاصل کرنا ہے یا کس کام میں ترقی کرنی ہے، تو اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، میں کیوں کام کر رہا ہوں؟ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں کیوں خود کو بہتر بنانا چاہتا ہوں؟ جب مقصد واضح ہو جائے تو سستی کمزور پڑ جاتی ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی بوجھ لگتی ہے، مگر مقصد کے ساتھ زندگی سفر بن جاتی ہے۔ 9 نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام جاری رکھیں، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ بڑی تبدیلی ہی کافی ہے، حالانکہ چھوٹی مگر مستقل نیکیاں بہت اثر رکھتی ہیں۔ عید کے بعد روزانہ ایک چھوٹا اچھا کام کریں، کسی محتاج کی مدد، کسی کے لیے مسکراہٹ، کسی بزرگ کی خدمت، کسی پریشان شخص کی دلجوئی یا گھر کے کسی کام میں ہاتھ بٹانا بھی سستی کو توڑتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ نیکی صرف عبادت نہیں بلکہ اچھا اخلاق، وقت کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی اور ذمہ داری کا احساس بھی نیکی ہے۔ جب انسان ان چھوٹی چیزوں کو مستقل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں نظم پیدا ہوتا ہے اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ اپنے ماحول کو فعال بنائیں، انسان کا ماحول اس کی عادتوں پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر میں ہر طرف بے ترتیبی، دیر سے اٹھنا، فضول گفتگو اور سارا دن سستی کا ماحول ہو تو انسان پر بھی وہی اثر پڑتا ہے، اس لیے ماحول کو بھی فعال بنائیں، کمرہ صاف رکھیں، کام کی جگہ منظم رکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو خود بھی محنتی ہوں اور دوسروں کو بھی متحرک رکے۔ اچھے ماحول انسان کو غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گرد سب لوگ سست ہیں تو آپ کو خود کو مزید مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات انسان کا سب سے بڑا مقابلہ الف سین کے ماحول سے ہوتا ہے۔ 11 سستی آئے تو فوری حرکت کریں، کبھی کبھی سستی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اچانک آ جاتی ہے۔ اس وقت بستر پر پڑے رہنا، کچھ نہ کرنا، عادل کے بہانے مان لینا غلط ہے۔ جیسے ہی سستی محسوس ہو فوراً کوئی چھوٹا عمل کریں، پانی پی لیں، چہرہ دھو لیں، چند قدم چل لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کمرہ درست کر لیں۔ حرکت سستی کا توڑ ہے، جسم کو بے حرکت چھوڑ دینا کاہلی کو بڑھاتا ہے، اسی لیے فوراً اٹھنا، چلنا اور کسی کام میں لگ جانا مفید ہے۔ یہ عادت آہستہ آہستہ انسان کو متحرک بناتی ہے۔ 12 شکر گزاری کی عادت اپنائیں، کبھی کبھی انسان سستی اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ جب دل شکر سے خالی ہو جائے تو جسم بھی بھاری لگنے لگتا ہے۔ عید کی خوشیاں، صحت، گھر، خاندان، رزق، فرصت اور امن سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر انسان کے اندر نئی توانائی پیدا کرتا ہے۔ روزانہ چند لمحے ان نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے الحمدللہ کہیں اور دل سے یہ محسوس کریں کہ زندگی میں بہت کچھ اچھا موجود ہے۔ شکر گزاری انسان کو منفی سوچ سے نکالتی ہے اور اس کے اندر عمل کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ 13 اپنے نفس کو تربیت دیں، سستی دراصل نفس کی ایک کمزوری بھی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ آرام ملے، آسانی ملے اور ذمہ داری کم ہو، مگر کامیاب انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے آگے نہیں جھکتا بلکہ اسے تربیت دیتا ہے۔ اگر انسان صرف دل کی مانتا رہے تو وہ کبھی منظم نہیں ہو سکتا۔ دل کبھی آرام چاہتا ہے، کبھی تفریح، کبھی غفلت، لیکن عقل اور ایمان انسان کو درست راستہ دکھاتے ہیں۔ اپنے نفس سے نرمی سے مگر مضبوطی سے بات کریں، اسے بتائیں کہ خوشی کے دن گزر گئے، اب ذمہ داری کا وقت ہے۔ یہ خود کلامی انسان کو اندر سے بیدار کرتی ہے۔ نفس کی تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی مگر روزانہ کی کوششیں ہوتی ہے۔ 14 مثبت سوچ اپنائیں، کچھ لوگ عید کے بعد خود کو یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو سستی آ گئی ہے، اب کام نہیں ہوگا، اب مزاج نہیں بنے گا۔ یہ سوچ خود ایک بیماری ہے، انسان جیسا سوچتا ہے ویسا بننے لگتا ہے۔ اگر آپ بار بار اپنے آپ کو سست کہیں گے تو ذہن بھی اسی طرف جائے گا، لیکن اگر آپ خود سے کہیں کہ میں دوبارہ منظم ہو سکتا ہوں، میں دوبارہ فعال بن سکتا ہوں، میں اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہوں، تو یہ امید آپ کو آگے بڑھائے گی۔ مثبت سوچ سستی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ مایوسی انسان کو بیٹھا دیتی ہے مگر
امید اسے کھڑا کر دیتی ہے 15 دعا کا اہتمام کریں آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سستی سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے انسان کی کوشش اپنی جگہ مگر اصل طاقت اللہ کی توفیق ہے دل کی بے دلی بدن کی کاہلی اور امال کی کمزوری کے لیے دعا بہت مؤثر ہے اللہ سے مانگیں کہ وہ آپ کو چستی ہمت نظم اخلاص اور استقامت عطا فرمائے روزانہ یہ احساس رکھیں کہ سستی صرف جسم کی نہیں رکی بھی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کا علاج اللہ سے تعلق میں ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب توانائی آتی ہے جو اسے بہتر انسان بناتی ہے نتیجہ عید کے بعد سستی ایک عام کیفیت ہے مگر اسے اپنی مستقل عادت نہیں بننے دینا چاہیے عید کی خوشی ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کی روشنی بھی ختم ہو جائے اصل بات یہ ہے کہ ہم خوشیوں کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہیں عبادت محنت نظم صحت اور مثبت سوچ کو جاری رکھیں نیند درست کریں خوراک میں اعتدال رکھیں صبح کا وقت قیمتی بنائیں عبادت کا تسلسل قائم رکھیں موبائل اور فضول وقت گزاری پر قابو پائیں اور اپنے مقاصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں جو انسان عید کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے وہی زندگی کے ہر موسم میں کامیاب رہتا ہے حسرت انسان کو پیچھے کھینچتی ہے مگر محنت نظم اور توکل انسان کو آگے بڑھاتے ہیں اس لیے عید کے بعد اپنے دل کو یہ پیغام دیں خوشی کے دن گزر گئے اب عمل ترقی اور استقامت کا وقت ہے یہی اصل زندگی ہے اور یہی عید کی سچی برکت بھی ہے